جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیں۔ ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بڑھ جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ دانتوں کو 1 منٹ میں صاف کرنے والا نیا اور تیز ٹوٹکا۔ ٹماٹر پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر روزانہ دانتوں پر ملیں۔ اس سے ٹوتھ پیسٹ کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور آپ کے دانت بہت ہی جلد صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں میں بھی جلن نہیں ہوتی۔ پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری کا استعمال بھول جائیں گے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی ہلدی اور گھی یا نمک کا 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بالکل منفرد اور ذائقہ دار دال بنتی ہے۔ موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیں اور فوراً ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پی لیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سردی جانے کے بعد جب کمبل یا گرم کپڑے الماری میں رکھیں تو ان میں رکھے رہنے کی وجہ اکثر بو آتی ہے جو دھلنے کے بعد بھی نہیں جاتی، تو اس کے لیے ان کے ساتھ پرفیوم کی خالی بوتلیں رکھ دیں۔ اب جب بھی آپ انہیں نکالیں گے تو اچھی سی خوشبو آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے استری کرتے وقت وہ جلدی استری ہو جائیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ جب بھی کپڑوں کو دھوتے ہیں تو سوکھنے کے بعد انہیں ایسے مت پھینکیں، بلکہ انہیں استری کر لیں۔ اس سے یہ جلدی استری ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں تھوڑی تھوڑی نمی موجود ہوتی ہے۔ گھر میں کیڑے اور مچھر زیادہ آتے ہیں تو تیز پات کے پتوں کو جلائیے اور گھر میں چاروں طرف اس کی دھونی دیں، کیڑے اور مچھر بھاگ جائیں گے۔ ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے تھوڑا سا گیہوں کا آٹا ہاتھوں پر صابن کی طرح مال لیں، 5 منٹ بعد ہاتھوں سے جلن دور ہو جائے گی۔ اگر انڈا ابالتے وقت ٹوٹ جائے اور خدشہ ہو کہ سفیدی باہر نکل آئے گی تو تھوڑا سا سرکہ پانی میں ڈال دیں اور انڈے کو ابلنے دیں۔ اس طرح سے انڈے کی سفیدی باہر نہیں آئے گی اور انڈا چھیلنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ باربیکیو کو ذائقہ دار بنانا ہے تو اس میں مسالہ زیادہ دیر کے لیے لگا کر رات بھر کے لیے میرینیٹ کریں تاکہ مسالہ گوشت کے اندر تک اچھی طرح پہنچ جائے۔ پالک پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کی خارش دور کرتی ہے اور بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے فارغ ہونے میں مدد دیتی ہے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت ان 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ نیم گرم پانی سے پہلے دال کو دھو لیں اور سٹیل کا چمچ کبھی بھی دال میں استعمال نہ کریں بلکہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ جس پانی میں انڈے ابالے جائیں اس پانی کو ٹھنڈا کر کے پودے میں ڈالا جائے تو پودے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا ڈبہ پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیں، ڈبہ دور ہو جائے گا۔ بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر چلائیں، پھر پانی پھینک کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیں اور اس وقت استعمال کریں جب کوئی میٹھا بنانا ہو، یا پھر آپ پھٹے ہوئے دودھ سے آملیٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ کافی میں صحت سے متعلق بہت سے فوائد ہوتے ہیں، لیکن خالی پیٹ کافی پینے سے درجہ ذیل نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہاضمے کی تکلیفیں جیسے گیس، متلی اور بد ہاضمی یہ حاملہ خواتین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خالی پیٹ کافی نہ پیئیں۔ معدے میں خوراک کی عدم موجودگی کی وجہ سے کافی پینے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہر صبح ناشتہ کرنا مشکل کام ہے، لہٰذا کافی پینے سے پہلے لازمی کچھ کھا لیں یا پھر اپنے ناشتے کے ساتھ ہی کافی کا کپ پی لیں، لیکن خالی پیٹ بالکل نہ پیئیں۔ زیادہ پیاس لگے تو ککڑیاں کھائیں۔ پیاس کسی صورت نہ بجھے تو دودھ کی کچی لسی بنا کر 2-3 گلاس پئیں، پیاس ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔